میں خطیب اہل بیت اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، بس ایک جملہ جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خالط الناس مخالطتاً ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا علیکم، دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں، اور اگر دنیا میں موجود رہو تو اس طریقے سے زندگی گزارو کہ لوگ تم سے ملنے سے مشتاق ہوں۔ میں اسی حدیث کو مرحومہ کے لیے یہ کہتے ہوئے مولانا کو دعوت سخن دوں گا کہ یقیناً مرحومہ اس حدیث پر 100% کھری اترتی تھی۔ ان کی زندگی کچھ اسی طرح تھی کہ جب تک وہ باحیات تھی ہر انسان ان سے ملنے کا مشتاق تھا۔ ان کے اخلاق اور ان کی تمام باتیں جو عشق اہل بیت اور عشق قرآن مرحومہ کے وجود میں دیکھا گیا، شاید بہت کم لوگوں میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ میں اسی حدیث کے زیر سایہ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب سے کہ وہ اب بیان فضائل و مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ناظرین و سامعین کے قلوب کو منور فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فرجهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على صل على محمد محمد وآل محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف برائے ایصال ثواب مرحومہ اور تمام ارواح مومنات کے ایصال ثواب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے مولا کے ظہور تعجیل کی دعا کے ساتھ مولا کے نام کی دعا پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. مل کے صلوات بید محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مرحومین کے اصال ثواب پر ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، اور آج چاہتے ہیں کہ ہم خود قرآن کی عظمت کے حوالے سے، اور لازمی سی بات ہے جہاں قرآن کا ذکر ہوگا تو علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ہمیشہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم چاہتے ہیں کہ ایک گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے تاکہ مرحومہ کے لیے سال ثواب ہو جائے، ہم خود پڑھنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے کچھ ہدایت کا سامان ہو جائے انشاءاللہ سے. ارشاد اقدس الہی ہے سورہ دخان میں، یہ وہ سورہ ہے کہ آپ نے شب 23 رمضان المبارک کے اعمال میں یقیناً اسے پڑھا ہوگا. حامیم والکتاب المبین. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے، پھر فرمایا اس کتاب روشن کی قسم، واضح کتاب کی قسم. حامیم جیسے کہ ہم نے کیا حروف مقطعات میں سے، خود حروف مقطعات کی ایک بہت لمبی داستان ہے اور بہت کچھ اس میں بیان ہو سکتا ہے. حروف مقطعات 29 مقام ہے قرآن میں، 29 سورے وہ ہیں 29 جو آغاز ہوتے ہیں حروف مقطعات سے. خود حروف مقطعات کی 5 قسمیں ہیں. سورہ بقرہ کا آغاز ہے الف لام میم سے، سورہ آل عمران ہے پھر الف لام میم سے آغاز ہے، سورہ اعراف ہے الف لام میم صا سے آغاز ہے، سورہ یونس ہے الف لام را سے آغاز ہے، سورہ ہود الف لام را سے ہے، سورہ یوسف الف لام را سے، سورہ رعد الف لام میم را سے ہے، سورہ ابراہیم الف لام را سے، سورہ حجر الف لام را سے، سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد سے ہے، سورہ طٰہٰ پھر طٰہٰ سے، سورہ شعراء طاسین میم سے، سورہ نمل طاسین سے، سورہ قصص طاسین میم سے، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ الف لام میم سے، سورہ یاسین یاسین سے، سورہ صاد سے، سورہ غافر حامیم سے، فصلت پھر حامیم سے، شورى حامیم عین سین قاف سے، پھر زخرف دخان جاسیہ احقاف حامیم سے ہے، قاف پھر سورہ قاف سے ہے، اور قلم نون والقلم نون سے ہے. یہ 29 سورے ہو گئے. یہ 29 سورے وہ ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. پھر حروف مقطعات کے میں نے عرض کیا اصل تعویل تو حقیقت تو کوئی نہیں جانتا. وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی جو تعویل اور باطن ہے اسے کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے یا ان لوگوں کے جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام. ان کے علاوہ قرآن کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ہم ظاہر کے پابند ہیں، ظاہر کو دیکھ کر ہم جو کچھ ہمیں نتیجہ اخذ ہوتا ہے ہم اس کے پابند ہیں. لیکن جب آپ باطن پہ جانا چاہتے ہیں، باطن قرآن کا طے نہیں ہو سکتا جب تک آپ در اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیک دیں. اس لیے کہ باطن قرآن کا وہ نہیں ہے کہ میرا مزاج یہ کہہ رہا ہے یا میرا موڈ یہ ہو رہا ہے یا مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے لہٰذا یہ باطن ہوگا. نہ. باطن کے لیے کلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ضروری ہے، کلام ائمہ علیہ السلام ضروری ہے، قال الباقر و قال الصادق ضروری ہے کہ باطن کیا ہے اس کا. مثلا مشہور آیت ہے سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے بارے میں کہ اوحی الی ربک النحل کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ ان اتخذ من الجبال بیوتن کہ وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے، اور اس کے بعد درختوں میں گھر بنائے اور چھتوں میں گھر بنائے، اور جا کر مختلف ثمرات سے وہ رس کو حاصل کرے. اور جب وہ رس حاصل کر لیتی ہے شہد کی مکھی تو وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے اور ایک پینے والی شے میں، شراب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی پینے والی شے میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی شہد فی شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. اب آیت کو جو ظاہر ہے وہ شہد کے بارے میں ہے نہیں، اور یقیناً اس میں شفا انسانوں کے لیے. یہ آیت کا ظاہر ہے. آیت کا باطن کیا ہے؟ میں نے عرض کیا باطن اس وقت تک طے نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس کلام اہل بیت اطہار نہ ہو. آیت کے باطن کے لیے مثلا حدیث موجود ہے کہ یہاں شہد سے مراد علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، مولا کائنات کا علم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو فی شفاء للناس، یہ علی کا علم وہ ہے کہ جس میں تمام انسانوں کے لیے شفا موجود ہے. سبحان اللہ. اگر دنیا آ جائے علی ابن ابی طالب السلام کے در پر تو اگر اس وقت قبول کر لیتے تو نہ کوئی فساد ہوتا، نہ کوئی قتل و غارت ہوتا، نہ کوئی اور معاملہ ہوتا. اور آج بھی اگر دنیا ماتھا ٹیک دے در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، اور اگر نہیں ٹھیکیں گے تو پھر حضرت حجت کا ظہور جب ہوگا تو لازمی سی بات ہے کہ دنیا کو پہنچنا ہی ہے بالآخر اس مرحلے تک. تو فیہ شفاء للناس
فرمایا گیا حدیث میں کہ یہ علم علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. لو شئت ان اوقر بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت. ابن عباس نے یہ کہا کہ میں مغرب سے لے کر فجر تک مولا کی خدمت میں بیٹھا رہا کہ مولا مجھے سورہ الحمد کی تفسیر بیان فرمائے، اور بھی تفسیر بسم اللہ کے با کے نقطے سے آگے نہیں بڑھ پائی، اور دوسری رات بھی میں بیٹھا رہا تو بسم اللہ سے آگے تفسیر نہیں بڑھ پائی. تو میں نے مولا سے کہا کہ مولا یہ کتنی تفسیر اس میں ہو سکتی ہے بسم اللہ میں؟ تو میرے مولا نے جواب دیا تھا کہ لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت. اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھر دوں گا. تو یہ علم علی ابن ابی طالب السلام کی وسعت ہے. سورہ کہف میں وہ مشہور واقعہ کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر باطن کے پابند تھے، وہ وہاں بھی لفظ تعویل ہے، حضرت موسیٰ ظاہر کے پابند تھے. تو حضرت موسیٰ شریعت کے اعتبار سے وہ جو ظاہر تھا اس کے پابند تھے، لہٰذا وہ اعتراض کرتے رہے. حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا. جب انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا، واقعہ مجھے دہرانا نہیں ہے، سورہ کہف میں آپ تقریباً سب جانتے ہیں انشاءاللہ. تو جب کشتی میں سوراخ کیا حضرت خضر نے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ یہ کیوں سوراخ کر رہے ہیں؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ خاموش نہیں رہ پائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا میں آگے خاموش رہوں گا. پھر ایک بچے کو قتل کر دیا حضرت خضر نے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیوں اسے ناحق قتل کر دیا؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. پھر آگے گئے، ایک بستی میں پہنچے، ان سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم یہاں پر غریب الوطن ہے تو کوئی ہماری مہمانی کر دو، کچھ کھانے پینے کا اہتمام کر دو. بستی والوں نے کچھ نہیں دیا انہیں. لیکن حضرت خضر آگے بڑھے، ایک دیوار جو ٹوٹ کر گر رہی تھی اسے پکا کیا، محکم کیا، اجرت بھی نہیں لی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ کچھ اجرت آپ لے لیتے تو بہتر تھا. کہ بس آدھا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد ایک ایک چیز کی وضاحت فرمائی، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. سورہ کہف انشاءاللہ آپ نے جو روزانہ کم از کم ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے سورہ کہف کو پڑھ لیا ہوگا، اس لیے کہ 15 رمضان کا جو دن، اگر آپ نے اس دن 15واں سپارہ پڑھا ہے تو اس میں سورہ کہف میں واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً. تو غور کیجئے گا. حضرت خضر نے وجہ بیان کی کہ کشتی میں اس لیے سوراخ کیا تھا کہ یہ مسکینوں کی، غریب لوگوں کی کشتی تھی. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا کہ جو لوٹ رہا تھا کشتیاں. اب آپ غور کیجئے گا، بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ اس وقت جو انڈیا کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور آپ تو وہاں موجود ہیں. ہمارے جو سامعین ہیں زیادہ تر ان کا تعلق انڈیا سے ہوگا. ہماری بے شمار دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس آفت اور وبا سے آپ کو، ہم سب کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ خشکی اور سمندر میں جو فساد ہے، جو کرپشن ہے، وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہاں میری مراد فقط انڈیا کے لوگ نہیں ہے، دنیا بھر میں جو نظام اس وقت ہے اس میں انسان تباہی اور بربادی کی طرف خود ماحول کے اعتبار سے، انوائرمنٹ جو کلائمیٹ چینج اس کے اعتبار سے بھی جا رہا ہے. اور یہ نئے نئے معاملات، اب اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، بایولوجیکل وارفیئر کہہ لیجئے یا نہیں، ایک واقعی ٹریجڈی کہہ لیجئے کہ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے، زمین کا چپا چپا تمہارے کنٹرول میں ہے، کوئی پتا تمہاری مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا. یا کہ دیکھ لو کہ ایک نظر نہ آنے والی شے سے ہر انسان بے بس ہے اس وقت. ایک نظر نہ آنے والی شے سے جس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایک ڈاٹ کو پتہ نہیں کتنے لاکھ حصے میں تقسیم کیجئے تب جا کے وہ بنتا ہے. اس کی ڈیٹیل اپنے مقام پر. اور غالباً اب تک جو میری اطلاعات کے مطابق اس کرونا وائرس کا ویٹ تو طے ہی نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اتنا ہلکا ہے کہ ویٹ اس کا بیان ہی نہیں کیا گیا اب تک. ایک ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا تھا ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ اگر دنیا کا جتنا کرونا وائرس ہے سب ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو شاید 1 کلو گرام سے بھی کم بنے گا پوری دنیا کا کرونا وائرس. یعنی آپ غور فرمائیے گا آپ کہ وہ شے کہ جس کی حقیقت آدھے کلو سے بھی زیادہ نہیں ہے، شاید یہ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں میں، اور اس وقت اس کی وجہ سے پوری دنیا معطل ہے، پوری دنیا معطل ہے. فلائٹس کا نظام درہم برہم ہے، ٹریولنگ کا نظام درہم برہم ہے، لوگوں کی معاشیات کا نظام درہم برہم ہے، ہاسپٹلز، ایجوکیشن سینٹر، سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ قیامت میں صدا گونجے گی لمن الملک اليوم، آج کے دن اقتدار طاقت کس کی ہے، اور کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ خدا متعال کی آواز پر جواب دے سکے
اتنی ہیبت ہوگی تو للہ الواحد القہار، یہ نہیں کہا کہ کوئی جواب دے گا، بلکہ اس وقت صورتحال ایسی ہوگی کہ خود ہر ایک کو یہ علم ہو جائے گا کہ اقتدار اور طاقت سوائے خدا واحد و قہار کے اور کسی کے نہیں، واحد و قہار۔ تو ایک مفسر ہے، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ صدا فقط قیامت میں نہیں گونجے گی، یہ آج بھی گونج رہی ہے، آج بھی آواز آ رہی ہے لمن الملک اليوم، اقتدار اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ سبحان اللہ۔ بس یہ کہ ہم محسوس نہیں کر پا رہے، قیامت میں تو ہر انسان سنے گا، اسے احساس بھی ہو جائے گا کہ للہ الواحد القہار، آج ہم کہہ نہیں پا رہے للہ الواحد القہار، صدا آج بھی ہے لمن الملک اليوم، خدا واحد قہار کے علاوہ آج بھی کسی اور کی حکومت نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ پروردگار وقایۃ من مرضیات الہوی، امیر المومنین دعائے صباح میں کہتے ہیں پروردگار تو میرے برے ارادوں کو روک لے۔ امیر المومنین ظاہر ہے کہ معصوم ہے، عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے، وہاں کسی برے ارادے کا تصور نہیں ہے، لہٰذا یہ ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے اور بھی کچھ اور مقاصد کے لیے۔ وقایۃ من مرضیات الہوی، پروردگار خواہشات نفس سے بچا لے۔ انک قادر علی ما تشاء، یقیناً تو جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ انک قادر علی ما تشاء تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے مولا آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں کہ قرآن کی آیتوں کو اپنے کلام کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پروردگار تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا، جسے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پورا لشکر ہے، ہوا اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی ہر مخلوق اس کے لشکر میں شامل ہے، یہ سورج چاند سمندر یہ سب اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ کو صرف اتنا کرنا، اگر خدا کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی فوج بھیجے گا وہ، حتیٰ یہ کہ ابابیل میں شک ہوتا تھا نا بعض لوگوں کے، ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے، یہ کیا داستانیں لکھی ہوئی ہیں قرآن میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندے آئیں، ان کی چونچ میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے پتھر ہوں گے، وہ ماریں گے تو ہاتھی مر جائے گا، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ دیکھ لیجئے گا اب کیا ہو رہا ہے، پرندہ تو پھر بھی نظر آتا تھا نا، پرندہ تو پھر بھی نظر آتا تھا، یہ کووڈ کسی کو نظر آ رہا ہے؟ ایک اندیکھا وجود ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا، ہر ایک پریشان ہے، اور اب ہر ایک اس کی حقیقت کو بھی جان رہا ہے، یعنی کہ اس کی ریالٹی ہے۔ پہلے تو بہت سے لوگ ڈینائل میں تھے کہ نہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اب آج اب تو کوئی ڈینائل میں نہیں ہے، اب تو nobody can deny it۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ نہیں؟ ہاں، انسان کی اپنی کوتاہیاں اور یہ رجوع کرنے کا موقع عزیزوں میں سرچ کرتا ہوں، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، بالخصوص پاکستان اور انڈیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں، دونوں طرف حالات زیادہ سخت ہیں، یقیناً انڈیا میں اور بھی زیادہ اس وقت حالات سخت ہوئے ہیں۔ میں پھر سے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے خیر و عافیت عطا فرمائے، فقط مومن کے لیے میں نہیں دعا کروں، ہر انسان کے لیے۔ ہمارا دل وسیع ہونا چاہیے۔ ہم رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغنی کل فقیر مسلم۔ دعا یہ ہے، پروردگار تو ہر مسلمان فقیر کو غنی بنا دے، اللہم اغنی کل فقیر، پروردگار تو ہر فقیر کو غنی بنا دے، اللہم اشبع کل جائع مسلم، پروردگار تو ہر مسلمان بھوکے کا پیٹ بھر دے، یا ہر انسان کا پیٹ بھر دے جو بھوکا ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب العالمین ہے۔ ہمیں بھی اپنا دل بڑا رکھنا عزیزو، ہر انسان کے لیے ہمیں تو نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائے۔ اور کاش اس پورے نظام میں جو اس وقت ہو رہا ہے سلسلہ، اس میں انسان تھوڑا کچھ بھی انسان غور کرنے لگے نا، کچھ مقدار میں بھی، کہ ہم کہاں کس دنیا پرستی میں تھے اور اب طاقت کس کے پاس ہے، کون سی ایک ہیڈن فورس اور قوت ہے کہ جس کے سامنے انسان کی ہر ٹیکنالوجی اور ہر طاقت اور ہر غرور بے بس ہے۔ کیا ہے یہ بات واضح ہو رہی؟ تو عزیزو یہ بات سے بات نکلتی چلی گئی، لیکن بہرحال ایک اہم بات تھی جو آپ تک اس کے ذریعے سے پہنچ گئی۔ تو حضرت خضر کا جو میں سنا رہا تھا آپ کو، اب سامع بھول جائے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، لیکن خطیب کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور آپ کو کہاں تک لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس میری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، میں چاہوں گا کہ جس حد تک گفتگو ہو سکتی ہے وہ کر انشاءاللہ آپ کی زحمتیں بھی تمام کر دوں، اور ذکر مصائب محمد اور آل محمد علیہ السلام ہی در حقیقت اصل ایصال ثواب ہے۔ جو برادر رضا عباس انہوں نے کلام اور مرثیہ پیش کیا ہے تو در حقیقت وہ ایصال ثواب ہو چکا ہے، ہم بھی تھوڑی سی خدمت کے طور پر کچھ مصائب عرض کر دیں گے۔ تو حضرت
خضر جو ہے نا وہ تعویل کے پابند تھے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ کشتی جو ہے وہ بعض مسکینوں کی تھی، اس میں سوراخ میں نے اس لیے کیا کہ آگے بادشاہ جو ہے وہ لوٹ رہا تھا، تاکہ اس کشتی میں جب وہ سوراخ دیکھا گا عیبدار ہوگی تو میں وہ کشتی وہ چھوڑ دے گا۔ پھر بتلایا کہ بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس کے ماں باپ نیک اور صالح تھے، یہ بچہ آگے جا کر بہت بڑا کافر اور طاغی بننے والا تھا، لہٰذا اللہ کے حکم سے اسے قتل کیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین نعم البدل عطا کرنے والا ہے جو نیک اولاد صالح دیندار ہوگی۔ اب یہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، حضرت خضر چونکہ باطن کے اور تعویل کے پابند تھے لہٰذا وہ کر سکتے تھے، حضرت موسیٰ یہ نہیں کر سکتے تھے، حضرت موسیٰ ظاہر شریعت کے پابند تھے، ہمیں ظاہر شریعت میں اختیار نہیں کہ ہم کسی بچے کو ایسے مار دیں گے، کسی انسان کو بھی مار دیں گے اس طرح سے، لیکن حضرت خضر کی ڈیوٹی کچھ اور تھی۔ پھر اس کے بعد دیوار اس لیے تعمیر کی وہ بھی بغیر اجرت کے، کہ فرمایا کہ 2 یتیموں کی دیوار تھی یہ، اور ان کے جو ہے وہ جو ماں باپ گزر چکے تھے اور وہ خزانہ چھوڑ کے گئے تھے، دیوار کے پشت پہ خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو اہل محلہ آتے ان کے خزانوں کو اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیتے، لہٰذا ہم نے دیوار کو اس لیے بنا دیا تاکہ جب یہ خود رشد پا جائیں گے تب جا کر اس خزانے کو حاصل کر لیں گے۔ یہ خلاصہ ہے، واضح نا؟ اچھا، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ میں استاد حضرت خضر، شاگرد حضرت موسیٰ، تو جب یہ کشتی میں جا رہے تھے نا تو غور کیجیے گا، جو یہاں سے بات ہماری اصل بات شروع ہوئی تھی، جب یہ جا رہے تھے تو اس وقت خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی کہ اے خضر آپ استاد حضرت موسیٰ ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آخر زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام ہے مصطفیٰ، ان کے ایک وصی ہوں گے جن کا نام ہے مرتضیٰ۔ آپ استاد موسیٰ ہیں لیکن آپ کے علم میں اور ان کے وصی علی ابن ابی طالب کے علم میں اتنا فرق ہے کہ وہ جو سمندر میں جب وہ تھے کشتی میں جا رہے تھے تو ایک پرندہ آیا اور پرندہ چونچ میں پانی کو لے کر اڑ گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی آئی کہ اے خضر آپ کا علم اس پرندے کی چونچ کے برابر ہے، اور جتنا سمندر میں پانی رہ گیا ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کے برابر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو قرآن کی جو تعویل اور باطن ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کلام اہل بیت اطہار کی ضرورت ہے، وہ علم مثلا شفاء للناس جو میں نے عرض کیا کہ شہد، ظاہر آیت قرآن میں شہد مراد ہے لیکن باطن آیت حدیث کی روشنی میں علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے۔ تو بہرحال قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں سمجھتا، اس طرح سے حروف مقطعات کی تعویل کو میں نے 29 آپ کے سامنے عرض کی ایک ایک سورہ کا نام لے کر، وہ کوئی اور نہیں جانتا اس کی حقیقت کو، لیکن یہ کیوں اللہ نے نظام رکھا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ کیوں پھر حروف مقطعات رکھے۔ میں آپ سے فقط لفظ کہوں صاد، آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے اس کا، لیکن اللہ نے قرآن میں صاد نازل کی آیت کے طور پر، قاف یعنی آیت کا ایک حصہ ہے قاف، پھر نون، تو نون کا کیا مطلب ہے، قاف کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بالخصوص ملٹری ٹریننگ میں تو بہت ہوتا ہے کہ ہائی کمانڈ سے کوئی خاص آرڈر آتا ہے جو خاص ایک آفیسر کے لیے ہوتا ہے، باقی اس سے آگاہ نہیں ہوتے، باقیوں کو آگاہ کرنا مقصود بھی نہیں ہوتا، لہٰذا کوڈ ورڈز میں گفتگو ہوتی ہے۔ یہاں پر تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے لکھا ہے کہ گویا یہ خاص کوڈ ورڈز میں گفتگو ہے خالق اور اس کے حبیب کے درمیان، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان ایک خاص گفتگو ہو رہی ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے کہ کوئی اور نہ سمجھے سوائے سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان ہستیوں کے کہ جو خود نور میں محمد جیسی ہیں یا اسی نور سے ہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ تو اسے کوئی، لیکن لطیف استخراج ایک ہو سکتا ہے اس سے، میں نے کہا حروف مقطعات کی 5 قسمیں، ابھی تو میں نے چاہتا تھا کہ سورہ دخان کی آیات پر بات ہو جائے لیکن شاید بات اب نہ ہو پائے، اس لیے کبھی تو پہلے ہی لفظ پر حامیم والکتاب المبین، اسی پر حامیم پر بات رکی ہوئی ہے۔ سورہ دخان سے ہم نے آیت کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ ابھی شب قدر میں آپ نے سے پڑھا ہوگا، اور ویسے ہی رمضان المبارک کی راتوں میں سورہ دخان پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، بلکہ بعض علماء اور روایات کے کلام سے سمجھ میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ ہر رات میں سورہ دخان کو پڑھا جائے تو وہ کچھ ایسے عجائبات کو دیکھے گا کہ اور عام عقلیں اس کو تحمل نہیں کر سکتی۔ ہر رات اگر کوئی 100 مرتبہ سورہ دخان کو پڑھے تو کیا ہی کہنا، بہت زیادہ افضل ہے، ثواب ہے اس میں۔ البتہ مومنین تبرکن شب قدر میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور شب قدر میں 1 مرتبہ پڑھنا انشاءاللہ کم از کم ثواب کی حد میں 1000 کے برابر ہوگا، اس لیے کہ شب قدر میں جب آپ ایک عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب انشاءاللہ 1000 کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اچھا غور کیجئے گا، تو حروف مقطعات میں نون، قاف، صاد یہ ایک حرفی ہیں، ون لیٹر ہے۔ دوسری قسم حروف مقطعات کی ہے کہ جو 2 حرفی ہیں، مثلا حامیم،
مثلا یاسین، مثلا طٰہٰ. پھر ایک قسم ہے کہ جو 3 حرفی ہے، الف لام میم، الف لام را، طا سین میم، عین سین قاف. پھر ایک قسم ہے کہ جو 4 حرفی ہے، الف لام میم صاد، الف لام میم را. سورہ رعد الف لام میم را سے شروع ہوتا ہے. پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو 5 حرفی ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف. اور ہمارے اگر آپ نے ایک مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، بار سے معذرت، تاکہ بچوں کے ذہن میں اس بات اچھی طرح سے آ جائے. آپ نے اسکریبل نام سنا ہے نا یقیناً، کہ کچھ الفابیٹس آپ کو دے دیے جاتے ہیں، اس میں آپ نے کوئی لیٹر بنانا ہے، کوئی ورڈ بنانا ہے، کوئی جملہ بنانا ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے یہ حروف مقطعات جو ہیں، اگر یہ ڈفرینٹ الفابیٹس ہیں، یہاں پر ان ڈفرینٹ الفابیٹس میں سے جو ریپیٹڈ ہیں، مثلا الف لام را تکرار ہے، الف لام میم کئی مرتبہ تک، حامیم حوامیم کے نام سے تو پورے سورہ موجود ہیں. تو مثلا حوامیم میں جو ہے سورہ غافر، سورہ فصلت، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف کو سورہ حوامیم کہا جاتا ہے. تو تواسین بھی ہے، مثلا سورہ شعراء، سورہ قصص جو تواسین میں سے انہیں، کیونکہ تا سین میم سے شروع ہوتے ہیں. بہرحال بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، میں مختصر کروں. تو کیا انہیں ملا کر کوئی جملہ بنایا جا سکتا ہے؟ ان حروف کو ملا کر کیا جملہ بن سکتا ہے؟ تو لطیف استخراج اس میں یہ ایک استحسان ہے، لیکن بڑا خوبصورت ہے کہ علماء نے اس میں جملہ یہ اس مدد سے گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہڈن میسج ہے جو الف لام میم صاد، الف لام را کاف ہا یا عین صاد کو ملا کر بنائیے آپ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں یہ اہتمام فرمایا ہے کہ قرآن کے حروف مقطعات کو ملا لیجئے. تو جملہ یہ بنے گا کہ صراط علی حق نمسکہ، علی ابن ابی طالب کا راستہ حق ہے اور ہم وہ ہیں کہ جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بات واضح ہو رہی ہے. تو بہرحال علی اور قرآن وہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. قرآن کی بھی نازل ہونے کی 2 طرح کی کیفیتیں، ایک ہے نازل ہونا انزلنا سے، ایک نازل ہونا نزلنا سے. انزلنا سے جو نازل ہونا ہے یعنی دفعتاً ایک ساتھ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہو گیا شب قدر میں. اور جو نزلنا ہے اردو زبان میں تو دونوں کو کہتے ہیں نازل ہوا، ترجمہ دونوں کرتے ہیں، لیکن عربک میں فرق باب افعال اور تفعیل میں یہ ہے کہ انزلنا نازل ہوا ایک رات میں دفعتاً ایک ساتھ قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نزلنا 23 برس میں تھوڑا کر کے جیسے جیسے واقعات ضرورتیں پیش آتی گئی ویسے ویسے نازل ہوتا گیا. اور قرآن میں دونوں الفاظ کے ساتھ الگ الگ میسج کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے. آپ کو مشہور آیت یاد ہوگی کہ لو انزلنا هذا القرآن على رجل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نازل کر دیتے اس نور کو، اس حقیقت کو، انزلنا دفعتاً ایک ساتھ پورا قرآن نازل کر دیتے کس پر؟ لو انزلنا على هذا القرآن على جبل، پہاڑوں پر، تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. ورنہ آپ قرآن کو مثلا اس قرآن کے نسخے کو اگر کوئی پہاڑ پہ لے کے بیٹھا وہ رو پڑ رہا ہے تو تب تو قرآن تو ریزہ ریزہ، تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ تو نہیں ہوگا. تو یہ اس قرآن کی بات نہیں ہو رہی کہ جو ہمارے لفظی صورت میں موجود ہے اسے آپ اگر پہاڑ پہ رکھ دیں گے تو حتماً ریزہ خشیت الہی سے، اذن الہی سے ہو جائے، تو کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، لیکن حتماً ایسا نہیں ہے اس میں. لیکن وہ قرآن کے جو نور کی صورت میں، دیکھیں اس وقت جو ہمارے پاس قرآن ہے نہیں الفاظ کی صورت میں، البتہ یہ الفاظ بھی معجزہ ہیں اور الفاظ بھی اتنے محترم ہیں کہ ہم اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن قرآن کی حقیقت یہ الفاظ سے بھی بالا تر ہے. قرآن کی حقیقت نور ہے عزیزوں، وہ نور جو الفاظ کے لیے محتاج نہیں ہے، وہ نور مجرد ہے، اس کی معنوی حیثیت ہے جو لوح محفوظ پر ہے. بہت غور کیجئے گا، لوح محفوظ پر وہ نور کی صورت میں، وہاں پر جو معنی اور مفاہیم ہے وہاں پر الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. الفاظ کی ضرورت مجھ اور آپ کو ہے، چونکہ ہماری ہدایت کے لیے الفاظ کی ضرورت، اس لیے کہ ہم مادی شخص ہیں، الفاظ سے جب تک ہم نہ گزرے تو ہم معنی کو سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے اس نور کو الفاظ کی صورت میں ڈھالا گیا ہے، باقاعدہ بنایا گیا الفاظ کی صورت میں. سورہ زخرف میں ہے حامیم الکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرار دیا، بنایا ہے ہم نے قرآن کو عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، ورنہ اس کی حقیقت تو نور ہے. بات پہنچ رہی؟ بس جو قرآن کی حقیقت ہے نا ویسے ہی علی بن ابی طالب کی حقیقت. سبحان اللہ. وہ نور حقیقت کا ہے کہ جو اس نور تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ تو مولا ہمارے سامنے رہے، ہماری ہدایت کر سکے
اٹھنا بیٹھنا علی ابن ابی طالب السلام کا عام انسانوں میں ہو سکے، لہٰذا مولا کو بصورت انسانی بشر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ان سے پہلے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورنہ ان کی جو نوری حقیقت ہے اس تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جو خود صاحب تطہیر ہو. مطہرون، جو خود طہارت کی عظیم منزل پہ پہنچا ہوا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس خاطر ہے کہ ہمیں یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مولا کائنات ہمارے سامنے جتنا ان کی شخصیت آ سکی وہ تو ابھی تو رسول اللہ نے چھپایا. نہ قرآن کو ہم حقیقی معنوں میں اس کی گہرائیوں کو پوری طرح سے درک کر پائیں گے، نہ ہی علی ابن ابی طالب کی گہرائیوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن کے لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ظاہر انیق و باطن عمیق. اس کا ظاہر بھی بڑا تعجب خیز ہے قرآن کا، باطن بھی بہت گہرا ہے قرآن کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، لیکن مولا کائنات حضرت امیر انیس نے کہا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے. یہ کیوں رسول اللہ نے کہا تھا لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصى فضائل علی ابن ابی طالب. اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے جن حساب کرنے لگے اور سارے انسان لکھنے لگے، ما احصى، تب بھی تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے فضائل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے فضائل کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. حضور نے یہ نہیں کہا تم لکھ نہیں سکتے یا تم پڑھ نہیں سکتے، نہیں، کاؤنٹ، یو کین ناٹ کاؤنٹ، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. 1 2 3 4 نمبر لگائیں، آپ نمبر نہیں لگا سکتے. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں حدیث رسول پڑھ رہا ہوں. تعجب ہو رہا ہوگا بعض لوگوں کو کہ کیا بات کر رہے ہیں مولانا. جی حقیقت کہہ رہا ہوں. 2 چیزیں ایسی ہیں جو احسان جن کو آپ احاطہ نہیں کر سکتے. 2 چیزیں، ایک سورہ نحل اور سورہ ابراہیم میں کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کے گننا چاہو تو یو کین ناٹ کاؤنٹ. اور دوسرا فضائل علی ابن ابی طالب آپ گن نہیں سکتے. دکھ درد کی نہیں کوئی حد، یا علی مدد. یہ بالخصوص کووڈ کے جو حالات اس پہ مصرع سن لیجیے گا، مجھے آگے والا مصرع سنانا ہے. ویسے تو دکھ درد کی نہیں کوئی حد. مولا حالات ایسے حد سے گزر چکے ہیں کہ انسانی بس سے باہر ہے. مولا آپ ہی مدد فرمائیے. بالخصوص جو لوور کلاس ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ لوور کلاس تو اللہ جانتا ہے کہ اصل میں کون اپر کلاس ہے اور کون لوور کلاس ہے، لیکن جو فائنینشلی جو ویک ہے وہ اس میں بہت شدید کرائسس میں. مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے آس پاس کو دیکھ رہے ہوں گے. مجھے اس پہ بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو فقط مولا سے مدد چاہتا ہوں. دکھ درد کی نہیں کوئی حد، یا علی مدد. حاسد کریں ہزار حسد، یا علی مدد. اے مولا، حسد کرنے والے وہ آتے رہتے ہیں اور کبھی نظر بد ہے، کبھی غیبت ہے، کبھی جھوٹ ہے، کبھی تہمت ہے، لیکن یا علی مدد اگر کسی کے بعد مولا کائنات کا وسیلہ ہے تو کوئی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. حاسد کریں ہزار حسد، یا علی مدد. کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن. غور کیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. معذرت. کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن. آپ صبح واٹس ایپ کھولیے، کبھی ہوتا ہے صبح اٹھ کے تو دیکھیں کہ ایک عجیب بحث شروع ہوئی ہے. کون کیا ہے، میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، اچھا نہیں لگتا. کوئی کسی کو کیا ٹائٹل دے رہا ہے، کوئی کسی کو کیا. اپنے ہی مومنین کی بات کر رہا ہوں میں. سوشل میڈیا پہ جائیے تو کسی مسئلے پہ کوئی اور بحث چھڑی ہوئی ہے. کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن، دنیا میرے لیے ہے لحد، یا علی مدد. اللہ اکبر. اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در. اے مولا، وسعت رزق آپ ہی کے صدقے میں ہے. وہ جو رزق حلال کے ذریعے سے انشاءاللہ حاصل ہو، اور تمام مومنین جو بالخصوص ہندوستان میں اس وقت ہیں اور کووڈ کی وجہ سے شدید کرائسس میں، ان کے لیے بھی مولا سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در. مولا سب نے جب ساتھ چھوڑ دیا ہو تو فقط آپ ہی کا آسرا ہے. اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در، میری طلب ہے تیری رسد، یا علی مدد. اللہ اکبر. اور سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی. کچھ سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچ جائے نا تو پاپوش کہتے ہیں نالین کو، وہ علی کے قدموں سے نیچے رہے گا، وہ علی کی نالین سے نیچے رہے گا. سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی. بھئی تھک سا گیا شعور کا قد، یا علی مدد. اللہ اکبر.
اور ایسا ازل سے عشق علی مل گیا مجھے، کہتا رہوں گا تاب ابد یا علی مدد۔ میں گنتی کروں میں تیرے فضائل کی کس طرح، گنتی کروں میں تیرے فضائل کی کس طرح، تو ہے عظیم کم ہے عدد یا علی مدد۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، تو ہے عظیم کم ہے عدد، عدد ختم ہو جائیں گے، ممکن نہیں کہ کوئی ذات علی ابن ابی طالب اسلام تک پہنچ سکے۔ بہرحال یہ ان کا ایک نوری کیفیت میں ہونا ہے، ہاں، لیکن عام انسانوں کی طرح زندگی اس اعتبار سے بھی گزاری تاکہ ہدایت بن سکے اور نصیحت کر سکے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر مولا کائنات کو مثلا ضربت جب لگی ہے تو کیا تکلیف نہیں تھی، تکلیف تھی، تکلیف تو تھی۔ اسی خاطر تو امیر المومنین ہمارے حجت و ہدایت ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عالم میں بھیج دیتا کہ نہ کوئی تکلیف ہو، نہ کوئی زحمت ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، تو پھر حجت کیسے بنتے ہمارے لیے؟ تو ایک ان کی وہ نورانی خلقت و نورانی پہلو ہے کہ جس تک کسی انسان کی رسائی نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا بشر کی قالب میں ڈھال کر بھیجا محمد اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ جیسے قرآن تھا ویسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام تھے، اور پھر ہم سب انسانوں کو پابند کیا، سب انسانوں کو پابند کیا کہ وہ اس در سے اس لیے جڑے رہیں کہ اگر آپ خدا تک بھی پہنچنا چاہتے ہیں تو بغیر علی کے نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب ہم خدا تک پہنچیں گے، ہم تو بیچ میں درمیان میں کوئی اور کیوں ہے، ڈائریکٹ خدا سے بات کریں۔ یہ توحید جو ہے نا ابلیسی توحید ہے۔ ابلیس بھی یہی کہتا ہے کہ میں فقط سجدے کرتا رہوں اللہ کو، بس مجھے اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے، حجت خدا کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ابلیس نے آدم صفی اللہ کا انکار کیا تھا، شیطان بن گیا۔ مجھے نہیں معلوم جو علی ولی اللہ کا انکار کرے وہ کیا بنے گا، مجھے نہیں معلوم۔ تو ہم اور آپ شکر کریں، عزیز و سخت ترین حالات میں بھی اس بات کا ضرور شکر کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم نعمت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سرفراز کیا ہے۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے عزیزو۔ موسیٰ بن بکر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا ہمارے جنت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں جنت عطا کرے۔ امام نے کہا تم فی الجنہ، تم تو پہلی جنت میں ہو، فصل اللہ لا یخرجکم منہا، خدا سے دعا کرو تمہیں جنت سے نکال نہ دے۔ اے مولا اب تو سب دنیا میں، ہم جنت میں کہاں اس وقت؟ تو اس شخص نے یہ کہا کہ جعلنا فداک، مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، نحن فی الدنیا، ہم تو دنیا میں۔ امام نے کہا لستم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتے ہو؟ کہا جی مولا۔ امام نے کہا تھا مان الجنہ، یہی تو جنت کا مطلب ہے، الذی من اقر بہ کان فی الجنہ، کہ یاد رکھو جو ہماری امامت کا اقرار کرتا ہے وہ جنت میں۔ فصل اللہ اللہ یسلبکم، اللہ سے دعا کرے کہ اس جنت کو اسے واپس نہ لے لے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ تو مشکل حالات میں بھی کوشش کیجئے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے جو اس وقت کی آڈینس ہے وہ شاید ہوتا ہے کہ ہر ایک آپ اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہوں گے مومنین ہیں مشکل حالات میں جو بھی، تو اس کے باوجود بھی خدا کی نعمتوں کو مسلسل یاد کرتے رہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت ولایت کی نعمت ہے، اور ہماری خلقت اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان، ناک جس طرح سے عطا کیے، بہترین جسم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کان بنائے نا ہمارے، یہ جس شکل کے بنائے ہوئے، اگر اس طرح سے اس میں مثلا گہرائی اور شکلیں اور اس طرح سے جو اس کے جو بناوٹ ہے وہ نہ ہوتی، فلیٹ ہوتا نا، تو آواز تو آتی ہے ہمیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ کوئی آپ کو آواز دیتا، کوئی مجھے آواز دیتا نا، تو مجھے گھوم کر دیکھنا پڑتا کہ آواز آئی کہاں سے، ڈائریکشن نہیں پتہ چلتا۔ یہ اس بناوٹ کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، سامنے سے آ رہی ہے، عقب سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ واضح ہو رہی بات؟ اللہ تعالیٰ نے ناک باہر کی طرف رکھی ہے تاکہ سانس لینے میں آسانی رہے، آنکھیں اندر کی طرف رکھی، اگر آنکھیں باہر رکھتا اللہ تعالیٰ تو دنیا سے آدھی انسان شاید جو ہے نا وہ نابینا ہوتے، اس لیے کہ آنکھیں باہر ہوتی، بہت خطرہ تھا آنکھوں کے ضائع ہونے کا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہے، فقط یہ تھم یہ نہ دیتا، اسے ایک دن کے لیے، ایک دن تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر انسان باندھ کے رکھے نا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ تھم نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو نعمتوں کو، فقط یہ مادی نعمتیں نہیں، والدین کے دلوں میں ہماری محبت عطا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ نعمت نہیں ہے کیا؟
بہت سی دنیا کے انسانوں سے بہتر حالات میں ہم فائنینشلی بھی انشاءاللہ بہتر حالات میں ہیں. تو کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ساری نعمت ان کو یاد کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جو اور کچھ مشکلات پریشانیاں مصائب تجھ سے نکال دے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میرا ایمان متزلزل نہ ہو جائے. بس بات ختم کر دی میں نے، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے سوا غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مرحومہ کے درجات بلندتر فرمائے. اور چونکہ مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس سے اور ہمارے محترم عزیز بھائی جو پہلے انہوں نے حدیث بیان کی مولا علی علیہ السلام کی کہ جب تم اس طرح سے زندگی گزارو کہ جب تم گزر جاؤ دنیا سے تو لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں، اور اگر تم دنیا میں رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق رہیں. اور انہوں نے کہا کہ مرحومہ اس پر پورا اترتی تھی. تو ماشاءاللہ یہ خود ایک اخلاق کی بڑی نعمت ہے جو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے. اور کاش کہ ہم فقط دین کو اس کے ظاہر پہ نہ لیں، اخلاق کی جو گہرائی ہے نا اس کو اپنانے کی کوشش کریں. کہ حدیث میں آیا ہے کہ میزان عمل میں سب سے زیادہ جو وزنی شے ہوگی قیامت میں اخلاق ہے. اچھا، میزان عمل اس کی ہیڈ لائن کیا ہوگی؟ کاس عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. حدیث ہے مومن کے صحیفے کی ہیڈ لائن حب علی ابن ابی طالب ہے. یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ ہے تو پھر باقی ساری چیزیں چیک ہیں، باقی ورنہ تو کچھ بھی نہیں. یہ بات تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں. عرش خدا مقام جناب امیر ہے، میر انیس علیہ رحمہ. عرش خدا، مولا علی کو یہاں نہ تلاش کرو. عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. کرسی جو ہے یہ کرسی میری اور آپ کی کرسی مراد نہیں ہے، آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ جو کرسی ہے نا یہ علی کے فضائل کے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے. میر انیس علیہ رحمہ کہہ رہے کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. اور آیات مستور نوح نام جناب امیر ہے. مستور سطر سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے لکھا ہے امیر المومنین کا نام، تب ان کی کشتی کو نجات عطا ہوئی ہے. السلام علیکم یا من انجى الله سفینۃ نوح باسم سلام، اس علی پر کے جس کے نام کی وجہ سے حضرت نوح کے سفینے کو نجات عطا ہوئی تھی. یہ مولا علی کی زیارت میں فقط کوئی لفاظی یا کوئی شاعری کی کو برائے شاعری نہیں سنا رہا آپ کو، ایک ایک لفظ کے پیچھے حدیث امام موجود ہے. مستور نوح نام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے. پھر جب علی کو عرش سے بالا ہے، وہ کرسی سے بالا ہے، حضرت نوح نے ان کا نام لکھا ہے تب ان کی نجات ہوئی ہے. تو اب یہ خدا اور خالق اور مخلوق کے درمیان پھر فرق کیا ہے؟ پھر کیا معاملہ ہے؟ کہاں پر ہے وہ جو خط ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو بیت میں بہت اچھا سمیٹا، کہتے ہیں کہ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، مخلوق ہے علی، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. بس ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. یہ ہے، یہاں تک انسان کو رسائی دی گئی ہے بات کرنے کے لیے. اس ہستی کے لیے کیا میں اس لیے مولا کا ذکر کر دیا تاکہ مرحومہ کی اصالہ ثواب کے لیے سب سے اہم بات ہی شاید فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بیان ہوگا. اور یقیناً آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے روحانی کیف و لطف محسوس کر رہے ہوں گے فرش اعضاء پر. یہ بھی کووڈ میں دیکھیں ایک معجزہ نہیں ہے، ہر چیز رکی ہوئی ہے لیکن ذکر حیدر کرار، ذکر امام حسین علیہ السلام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس ذکر کی ایک اور نئی کیفیت اس طرح سے آ گئی سامنے. پہلے آپ یوٹیوب پہ مجلس سن لیتے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت آپ ایٹ اے ٹائم ایک مجلس کا ہم سب حصہ ہیں. ہر ایک فرش اعضاء پر بیٹھ کر ایک وقت میں میلبرن سے آپ سے پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ پاکستان سے پڑھا ہے، آپ انڈیا میں سن رہے ہیں. برادر محمد علی شبیر جنہوں نے ہم سے اس مجلس کے لیے کہا تھا، ان کا بھی شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھے با اخلاق شخصیت ہے وہ. تو وہ مسقط میں اس وقت غالباً، جو جہاں تک میری اطلاعات ہے، تو کوئی مسقط میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی پاکستان میں، کوئی آسٹریلیا میں. ایک وقت میں ایک مجلس کا حصہ ہیں ہم سب، ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہوئے. یہ سبحان نام اللہ سبحان جوڑا ہے. امام حسین کا جو نام ہے نا، وہ امام حسین کا جو ذکر ہے وہ آب حیات کی طرح ہے، پانی بہتے ہوئے پانی کی طرح. پانی اپنا راستہ بناتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے. وہ دنیا میں کیسے ہی حالات ہو جائے. تو انشاءاللہ کہ یہ ذکر اس میں ہمارا بھی کوئی سہم ہو سکے کہ ہم اس میں شریک ہوں، اس میں جتنا ہو سکے دام درہم قدم سخن شامل ہو سکے. میں معذرت چاہتا ہوں بار بار اس لیے کہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں اس وقت کولڈ اینڈ کف بہت زیادہ ہے مجھے.
تو مجلس کو کچھ خطاب کو روک کر یہ زحمت آپ کو ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، لیکن میری مجبوری ہے۔ اختتام کر رہا ہوں بات کا۔ مولا کائنات کی شہادت کا دن گزرا 21 رمضان، یاد رکھیے گا، لیکن علی کے مصائب کا آغاز اس ضربت سے نہیں ہے۔ مولا علی کے مصائب کا آغاز بہت پہلے سے ہے۔ علی کے مصائب تو اس وقت ہیں کہ جب سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا۔ علی کے مصائب تو اس وقت ہیں کہ جب حق علی ابن ابی طالب کو غصب کیا گیا تھا۔ علی کے مصائب تو وہ تھے کہ جب علی ابن ابی طالب کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جہاں کہیں بی بی کے مصائب کا ذکر ہو تو سمجھ نہیں آتا، مجھ جیسے تو ایک عام انسان کو، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ بی بی کی مصیبت پڑے یا علی کی غربت پڑے۔ مولا کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دق الباب کیا مولا نے، بی بی خود تشریف لائی، پہلو شکستہ تھا، تو اس وقت معمولاً یہ ہوتا تھا کہ حضرت فضہ وہ دروازہ گویا اس پر وہ تشریف لاتی تھی، لیکن جب بی بی تشریف لائی، آئے ہائے ہائے، تو مولا کائنات نے کہا کہ یا بنت رسول اللہ، آپ نے زحمت فرمائی کہ اس لیے کہ یا امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے، تو میں خود سلام کرنے آپ کو آئی ہوں کہ کوئی اور مدینہ میں آپ کو سلام کرے نہ کرے، لیکن رسول کی بیٹی آپ کو سلام کرے گی۔ اور مولا نے پلٹ کر جواب دیا کہ اے سیدہ، اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ سلام کرنا تو کجا، جب علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ یا امیر المومنین، آپ کے مصائب تو وہ ہے کہ جب نقل روایت ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ مولا مرد کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہوتا ہے، امام نے جواب دیا کہ مرد کے لیے سب سے سخت موقع وہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے لیکن اسے صبر کرنا پڑے۔ وصیت رسول کے مطابق علی بن ابی طالب علیہ السلام ضبط کرتے رہے، سیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئی، علی نے ضبط کیا، سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا، محسن شہید ہو گئے، ہائے ہائے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صبر کیا۔ اسی خاطر ہے کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا من اصبر الصابرین، آپ میں بھی سب سے صابر کون ہے، سب سے زیادہ مظلوم کون ہے، اول مظلوم کون ہے، آپ چاردہ معصومین میں بھی، تو گویا امام نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب مظلوم ہے۔ امام حسین کا نام بھی نہیں لیا اس وقت مولا نے، کیوں؟ کسی امام، ہر امام پر ظلم ہوا لیکن کسی امام کے سامنے اس کی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ مجھے الفاظ کہتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن عزیزو اس سے آسان کر کے میں کیا کہہ سکتا تھا، ورنہ اصل جو کتابوں میں جملے ہیں وہ تو اتنے زیادہ سخت ہیں کہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں۔ عزیز اللہ اکبر، یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، بی بی دربار میں بھی گئی، جب دربار سے واپس آئی بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، 18 برس میں سیدہ ضعیفہ ہو گئی۔ اور ایک دن وہ آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کہا تھا کہ بس سیدہ آپ ہم سے ملاقات کرنے والی ہیں، تو اس وقت سیدہ کے چہرے پر گویا مسکراہٹ آئی، اتنے غموں میں، اس لیے کہ بس اب بی بی کو جانا تھا اپنے بابا کے پاس۔ لیکن عزیزوں، جب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی نا، تو علی ابن ابی طالب جو بچوں سے کہہ رہے تھے کہ بچوں آہستہ گریا کرو، مدینے والوں کو پتہ نہ چلنے پائے، اس لیے کہ بی بی نے وصیت کی تھی نا کہ یا علی دفنی وکفنی وحنتنی باللیل، مجھے رات میں دفن کیجیے گا، رات میں حنوط کیجیے گا، رات میں کفن دیجیے گا، اور ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا جنازہ سیدہ پر جنہوں نے مجھے ناراض کیا ہے۔ تو علی چاہتے تھے کہ کسی کو خبر نہ ہو، لہٰذا بچوں سے کہتے ہوں گے آہستہ رو، آہستہ گریا کرو، اور وہ علی جو سب کو خاموش کروا رہے تھے، تسلی دے رہے تھے۔ جب علی ابن ابی طالب نے غسل میت دیا تو خود ضبط نہ کر پائے، چیخ مار کر میرے مولا روئے۔ 5 برس کی بی بی زینب تھی، سوال کیا بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ فرمایا بیٹی تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ بی بی نے گریہ کیا ہوگا، لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ، تیری ماں نے تو فقط ایک کوڑا کھایا تھا، لیکن تجھے تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کوڑوں پر کوڑے کھانا پڑیں گے۔ آخری جملہ عرض کرتا ہوں، سیدہ کا جنازہ تیار ہوا، یہ میں مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کہہ رہا ہوں، جتنے مرحومین ہیں ان سب کو شامل کرتے ہوئے خود ہمارے اپنے درجات کی بلندی کے لیے کہ یقیناً ذکر سیدہ دنیا اور آخرت میں نور کی طرح ہے۔ اے بی بی، آپ
پر وہ مصائب گزرے کہ آپ خود کہتی تھی کہ اگر روزے روشن پر آتے تاریک راتوں میں بدل جاتے. لیکن بی بی آپ کی ہستی دوسروں کو نور عطا کرنے والی ہے. میں آخری جملہ کہتا ہوں، جب بی بی کا لاشا جنازہ تیار ہو گیا تو اس وقت علی ابن ابی طالب نے اپنے بچوں سے کہا کہ آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. سارے بچے آگے بڑھے لیکن حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے. کہہ دیتے کہ بابا، میری ماں مجھے خود بلا کر سینے سے لگاتی تھی، حسین منتظر ہے. جب کوئی آواز نہ آئی تو آگے بڑھے حسین، ماں کے چہرے کو گود میں لیا کہ اماں واہ غربتا، اماں آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین آپ کو بلانا چاہے اور آپ جواب نہ دے. بس سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے. علامہ ذیشان الجوادی صاحب لکھتے ہیں محفل مجالس میں کہ سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے اور حسین کو سینے سے لگا لیا. ملائکہ نازل ہوا آسمان سے، اے علی حسین کو ماں سے جدا کر دیں، اس لیے کہ آسمانوں پر کوہرام بپا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا مولا، جب آپ نے جدا کیا ہوگا تو بہت احترام سے جدا کیا ہوگا، بہت شفقت سے جدا کیا ہوگا. ارے سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں لگے، داول تو نہیں چلا. سکینہ کے کانوں سے لہو بہ رہا تھا. یعنی فرق یہ ہے کہ حسین ماں سے لپٹے ہوئے تھے تو علی نے جدا کیا، سکینہ حسین سے لپٹی ہوئی تھی تو شوہر نے جدا کیا. اللہ اکبر. اتنے دماچے مارے سلام اس بیمی پر کہ جن کے رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ تک بدل گیا، کوفہ سے شام تک بدل گیا. اور بی بی اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر روتی رہی. جب روتی تھی تو کوئی ظالم درہ مار دیتا تھا، کوئی تماچا لگا دیتا تھا. آئے اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے میں بیٹیوں کی عجیب مصیبت ہے. رسول کی بیٹی بھی مظلوم ہے، علی کی بیٹی بھی مظلوم ہے، اور حسین کی بیٹی بھی مظلوم. جنازوں پر عجب غربت ہے. رسول کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں، علی کی بیٹی کا جنازہ شام میں. نعوذ باللہ، خدا نہ کرے. اللہ اکبر. یہ لفظ کہتے مجھے آ جاتی ہے کہ وہ روایت اگر مان لی جائے، بی بی کو بیلچا مار کر زخمی کیا گیا اور حسین کی بیٹی کا جنازہ تو زندان شام میں، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. اللہ وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا. سب مل کر ایسان ثواب کے لیے یا وجیہتان عند اللہ اشفعیلنا عند اللہ، یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ.
یا حسین.